دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ شروع کرنے لگا ہوں بات۔ مولوی احمد رضا گیا ہندوستان سے عرب، یہ عرب میں گیا اور وہاں اس عرب کے اندر اس نے جا کے جھوٹ بولا۔ دنیا خود سوچ لے کہ ساری دنیا یہیں بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹ قادیان میں بیٹھ کے بولتا رہا۔ مولوی احمد رضا اس سے بھی بڑا دجال ہے کہ اس نے جھوٹ مکہ اور مدینہ میں جا کے بولا ہے، جہاں ساری دنیا توبہ کے لیے جاتی ہے۔ یہ تو دیکھو اس کا بھی باپ نکلا ہے، اب مرزا قادیانی کا بھی باپ نکلا کہ وہ جھوٹ بولتا رہا کہاں، اور اس نے جھوٹ کہاں جا کے بولے، جہاں ساری دنیا جھوٹ سے، اس کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھو یہ کہاں کا بڑا دجال کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے ہمارے اکابر کی عبارات لی، حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا۔ کیسے؟ اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، نہیں، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا۔ یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا، آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا، شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی۔ اسے کہتے ہیں اس نے 3 عبارتیں جیسے چٹنی بناتے ہیں نا، تھوڑا سا پودینہ ہو گیا، تھوڑا سا نیاز گو ہو گیا، تھوڑا سا دھنیا ہو گئی، ایک آدھ مرچ ڈال لی، اب اس کو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو چٹنی مٹنی ہر بڑا مکس ہو جاتی ہے، دھنیا پودینہ مرچ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں۔ یہی احمد رضا خان نے کام کیا، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا، پھر چٹنی بنا کے صفحہ 14 کو پہلے لے آیا، صفحہ 28 کو درمیان میں لے آیا، صفحہ 3 کو آخر میں لے آیا۔ اب اس کے دیانت دیکھو، کبھی بھی تحذیر الناس پہ گفتگو ہو، اس پہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحذیر الناس اٹھائیں آپ، وہ کہے کہ یہ تحذیر الناس ہے، اور یہ احمد رضا کی چٹنی بنائی ہوئی کتاب حسام الحرمین ہے۔ یہ کتاب جس طرح احمد رضا نے چٹنی بنا کے عبارت لکھی ہے، ایسے عبارت تحذیر الناس سے ہمیں دکھا دو بس۔ جیسے عبارت بنا کے اس نے لکھی ہوئی ہے، ایسے عبارت کسی ایک صفحے سے ہمیں، بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن آپ کی بات کے قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا، پھر اس کو کر دوں گا۔ اس نے ایک ترتیب اور بہت ساری کی۔ 1320 ہجری میں مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ لگا، اور 21 22 23 24 کے اندر یہ فتویٰ بنا کے حرمین شریفین گیا۔ درمیان میں یہ 4 سال کا عرصہ لوگ جب جاتے تھے حرم شریف تو فتوے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں حرم شریف کے اندر مرزا قادیانی کے کفر کا چرچا ہو چکا تھا۔ اس نے جب وہ چٹنی بنائی، چٹنی بنانے سے پہلے اس نے مولوی احمد رضا خان نے غلام احمد قادیانی کی باتیں لکھی۔ غلام احمد قادیانی کا کفر، اس کی گستاخیاں، توہین، جو کچھ تھا اس کا، وہ سارا لکھ کے آگے لکھا، منہم الوہابیہ، منہم قاسم نانوتوی، منہم رشید احمد گنگوہی، منہم خلیل احمد امبیٹوی، منہم اشرف علی تھانوی۔
منہم کرتا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے مرزا قادیانی ہے انہی کے یہ چند لوگ ماننے والے ہیں، لہذا حرم کے لوگ کفر کا فتویٰ لکھ کے دے دیں۔ اب دیکھو کیسا شیطان اور دجال تھا۔ مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔ مولانا نانوتوی تاجو بن کا یہ بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔ دیوبند میں